خاندان رسول کی خدمت کرنا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری مثال کے وقت کی وصیت تھی جو یزید کو کر دی گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، وہ پتا تھا چند لمحات تھے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے تخت نشین میں ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جب نیت کے اندر کھوٹ آ جائے پھر وہ انسان کبھی سدھر نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر اگر میں نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، ابھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف میں نے گناہ کا ارادہ کیا، تو اب اس ارادے کو نامہ اعمال کے اندر، بدنامہ اعمال کے اندر اس گناہ کو گناہ نہیں لکھا جائے۔ لیکن کرم نواز دیکھیے، آپ نے برے کام کی نیت کی، ابھی اس برے کام کو کیا نہیں، آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن آپ نے صرف نیت کی کہ میں کل میلاد میں آؤں گا، وقت کے ساتھ صرف آپ نے ارادہ کیا اور آپ میلاد میں کسی وجہ سے نہ آ پائے، آپ کی نیت خالص تھی، آپ کا آنے کا ارادہ تھا، اور کوئی ایسی وجہ آ گئی جس کی وجہ سے آپ میلاد میں نہ آ سکیں، تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، اچھے کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ એવી રીતે ન કરતા ગુટલી મારી જે મોલાના કાલે મિલાદમાં કીધું હતું કે આપણે છે ને નિયત કરી લેવાની અત્યારેથી વિચારી કાલે નિયત કરી દે કાલે ઈ નિયત નહીં હો ભાઈ, ખુલુસ વાળી સાચી નિયત ઇખલાસ વાળી કે પક્કો ઈરાદો કે મારે કરવાનું છે, તો હા બાકી એમ ન કહેતા મોલાના કીધું તો હાલો ભાઈ આજ નિયત કરી દીધી કાલે, પછી ભલે મોલાના એકલા બેઠા બેઠા બોયલા રાખે, એવું નથી કે બે આવે એનાથી મિલાદ થાય, 10 આવે એનાથી મિલાદ થાય। ذکر شہیدان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے نہ مجمع کی ضرورت ہوتی ہے نہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو دنیا بنی نہ تھی، عرش اور قلم کے درمیان جب ہر ایک کے اعمال تھے تب بھی عرش معلیٰ پر امام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے نام کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، ان کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، ان کے شہادت کے مقام و مراتب کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ کوئی نیا اصول نہیں ہے، کوئی نیا ذکر نہیں ہے کہ 100 سال 3 سال یا 200 سال 300 سال سے چلا آ رہا ہے، نہیں، بلکہ عرش اور کرسی لوح اور قلم کے درمیان جب امام علی مقام کا لکھ دیا گیا اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے امام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ضروری مجمع ہو تو ایک بولنے والا ہو ایک سننے والا ہو، وہی ثواب مجمع میں بھی ملے گا، وہی ثواب لاکھوں میں بھی ملے گا، وہی ثواب ایک کو سنانے میں بھی ملے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ وصیت کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایسی باتیں چلی آ رہی ہیں بیچ میں کہنے سمجھانے کے لیے، اصل موقع پر نہیں آ سکتا، میں کوشش کروں کہ ان چیزوں کو بیان کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اب مدینہ المنورہ میں ولید مدینہ کا گورنر تھا، اب یزید کی طرف سے خط آیا، کہا کہ میرے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، یہ خبر دے دی جائے، اور دیکھ کے توجہ سے سنیں۔ اب دیکھیں اس کی نیت میں کھوٹ تھا، میں نے کہا نا کہ خالص نیت ہونی چاہیے، اب اس کی نیت ہی کھوٹ والی تھی۔ اس نے خط کے اندر لکھا کہ میرے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کر چکے ہیں، وہ تخت نشین ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جو اس وقت کے جلیل القدر صحابی تھے،
اور جلیل القدر صحابی کے بیٹے امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، یہ دونوں صاحبزادے، دونوں باپ بیٹے صحابی، اور حضرت عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، وہ بھی جلیل القدر، اور ان کے والد وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے۔ قاعدے سر اس خط کے اندر باقاعدہ ان حضرات کا نام لکھا ہوا تھا کہ فوراً ہی انہیں ایک لمحہ کا خط کا مضمون ہو بہو پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، خط کا جو مضمون تھا کافی تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے۔ امام جامی نے لکھا، امام نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا، کافی مفسرین کرام نے لکھا، لکھتے ہیں کہ ان کو موقع نہ دیا جائے، ایک لمحے کا بھی فوراً ان لوگوں سے میری بیعت لی جائے۔ اس کو حکم دیا گیا ولید کو، جو اس وقت مدینہ المنورہ کا گورنر تھا۔ خط پہنچا، اب وہ بھی ڈرا، اس پر بھی گھبراہٹ تاری ہوئی کہ نہیں بھائی اب ان سے بیعت لینا، یہ کوئی نانی ماں کا گھر تھوڑی نہ ہے کہ نواز آیا آرام سے کرسی دے دی، ماں کو خدمت کرنے لگے۔ اب وہ جلیل القدر صحابی ہے، جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب اس نے ڈرتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے ان تینوں حضرات کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس آئے، مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تینوں حضرات پہنچے ولید کے پاس۔ کہا کہ بھائی اور کیوں بلایا ہے؟ بلانے کی وجہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تینوں حضرات نے انا پڑھی اور افسوس کی بات جتائی اور کہا کہ اب بول تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ فوراً ہماری بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھ جیسا بند کمرے میں یزید کی بیعت کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے جا ولید کو کہا کہ جا مدینہ کے اندر عام و خاص سے بیعت لے لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ انہی حضرات نے کچھ اسی طرح کا جواب دیا اور وہ تینوں حضرات اپنے گھروں کی طرف گئے۔ اب وہاں پہ مروان بن حکم بڑا لعنتی شخص ہے۔ حکم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ مروان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا گیا۔ آپ نے کہ نا گٹی دیے جو بیٹا تھا تو نا اخلاق یعنی گٹی دیے نے وہ میٹھی وستو چکھاڑے کو دعا بے دغن کی کو آنگ بھی پوچھاڑے کہ اینا اوپر کوئی سادات ہوئی، کوئی عالم دین ہوئی، برابر کوئی پیر ہوئی، تاکہ یہ سامنے والا اولاد تھی ساری تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکم کے بیٹے مروان کو کبھی آیا پیدا ہوا، حضور کی بارگاہ میں لے آیا گیا۔ اب وہ منافق تھا، بظاہر اسلام لے آیا لیکن منافقت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا یہ جو حکم ہے نا یہ گرگٹ ہے، رنگ بدلتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کا بیٹا میرے بیٹے کے خون کے اندر ہاتھ کو خون آلود کیے ہوئے ہے۔ اب پتا چلا کہ ابھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن کا زمانہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی ولادت بھی نہ ہوئی ہو۔ ولادت سے پہلے کافی سارے حدیثیں میں آگے کی محفل میں بتاؤں گا، لیکن بات آئی تو صرف یہ کہہ دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حکم کا بیٹا مروان ہے وہ میرے شہزادوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گا،
یعنی قتل حسین کے اندر اس کا بھی بڑا کردار ہوگا، یہ بھی شامل ہوگا۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو حکم وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ولید کو کہا، جب یہ حضرات جانے لگے تو وہ مروان حکم کا بیٹا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے، وہ مروان کہنے لگا کہ انہیں مت جانے دو، یا تو انہیں قتل کر دو یا تو ان کے اوپر دباؤ ڈالو کہ یزید کی بیعت کر لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹے اور کہا کہ کس کی ماں نے ایسا جنا ہے جو حسین کو قتل کرے اور وہ غارت ہو جائے، جو حسین ابن علی پر دباؤ ڈالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی بول تھے، یہی جملے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے اور آپ واپس پلٹے۔ اب یہ تینوں حضرات اپنے اپنے گھر پہنچے، پھر اس نے چابیاں چڑھانا شروع کیا ولید کو کہا کہ یا تو انہیں کسی طرح سے بلاؤ، سپاہیوں کا رستہ تیار کرو اور انہیں قتل کر دو، یا تو بیعت پر مجبور کرو، اگر جو آج ہاتھ سے نکل جائے پھر کبھی ہاتھ نہ آئیں گے۔ ولید کہنے لگا اے ظالم بدبخت، تو یہ کہتا ہے کہ صرف یزید کی بیعت نہ کرنے پر میں نواسے رسول کو قتل کرواؤں، میں نواسے رسول کے قتل کے حق دوں؟ میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب ہر جگہ ہر ایک کے چاپلوس ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ چاپلوسی کرنا یزیدیوں کا طریقہ ہے، سنی صحیح عقیدہ کا طریقہ نہیں ہے، جس کی بات وہاں سے یہاں کرنی۔ یہ یزیدیوں کا دستور تھا۔ اب اس نے فوراً خط لکھا یزید کی طرف، یہ جو ولید ہے نا بڑا ڈھیلا آدمی پڑ رہا ہے، اب تیری تخت نشینی رہ نہیں سکتی۔ یزید کی طرف خط لکھا، اس کے خط کے مضمون تھے کہ اگر حسین بن علی کو نہ رکھا گیا تو تیری تخت نشینی بھی نہ بچے گی اور تو بھی نہ بچے گا۔ اس طرح کا مضمون لکھا، یزید کی طرف روانہ کیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر پر پہنچے۔ اب مغرب کا وقت ہو چکا تھا، صبح بلایا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، پھر سپاہیوں کو بھیجا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ آپ کو پھر سے ولید نے بلوایا ہے اور آپ سے وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب رات کا شام ہو چکی ہے، اب میں آنا نہیں چاہتا، صبح دیکھتا ہوں کہ میں آؤں یا نہیں آؤں، دیکھا جائے گا، اب آنا ہے یا نہیں آنا ہے، صبح ہونے کے بعد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب صبح ہوئی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو شہر ہمیں بھی دل و جان سے پیارا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ وہیں مرنا نصیب ہو جائے، ہماری جنت مدینے کے اندر ہے، ہمیں اس جنت کی طلب نہیں ہے جو جنت دنیا کے اندر مدینۃ المنورہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس شہر مدینہ کے اندر اگر ہمیں مدفون ہونے کا موقع مل جائے تو وہی ہمارے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ اب وہی شہر مدینہ جو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا شہر ہو وہ نواسے کو پسند نہ ہو، بلکہ نواسے کی پسند تو وہی پسند تھی جو مصطفیٰ کو پسند تھا، جو حبیب کبریا
نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے تھے وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا۔ اب آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب ہمیں مدینہ المنورہ میں نہیں رکنا ہے، اب نہ ظالم ہمیں رکنے دیں گے اور نہ یہ لوگ ہمیں چین کی سانس لینے دیں گے۔ ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اب مدینہ المنورہ کے اندر یہ ہوا کی طرح خبر پھیلنے لگی۔ دوسرا دن ہوا، ہر ایک بچہ جاننے لگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب کوفہ کے اندر جو شیعان علی تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے دھوکہ دیا، حضرت امام حسن مجتبی کو دھوکہ دیا، اب کیسے ہو سکتا ہو جس کے بھائی کو دھوکہ دیا گیا ہو، جس کے باپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اب اسے بھی دھوکہ نہ ہو۔ خط تو پہلے سے تاریخ میں آتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے، اس وقت پہلا خط آپ کی بارگاہ میں آ چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اب پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے کہ اب یزید کی بیعت نہ کی جائے گی۔ اب کوفہ سے خط روانہ ہو گئے، اب مدینہ المنورہ میں خط آئے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اب یہاں رہنا بڑا دشوار ہو جائے گا، اب یہاں چین کی سانس مجھے نہیں لینی دی جائے گی۔ اب ارادہ فرمایا کہ ہجرت کر کے وہ شہر مدینہ جو آج ہمیں اور آپ کو جان سے بھی عزیز ہے، آج ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، آج ہر ایک دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، اس حرمین شریفین کی زیارت ہو جائے، اس گنبد خضرا کی جالیوں کا دیدار ہو جائے۔ اب اس شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا۔ اب آپ کو ہر طرف سے ایک طرف سے اگر چاہتے تو ایک اشارے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ایک بڑی فوج تیار ہو جاتی، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازے کب چاہتے کہ امت کے اندر فساد ہو، کب چاہتے کہ مصطفیٰ کے شہر مدینہ کو ناپاک کیا جائے، کب چاہتے کہ اس شہر کے اندر اس شہر کی بے حرمتی ہو جائے، انہیں گوارا نہیں تھا۔ اگر چاہتے تو ایک حکم پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے اور یزید کا نام و نشان صفحہ ہستی میں ایک دن کے اندر اس کے نام و نشان کو مٹا دیتے، لیکن نواسہ رسول یعنی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا کہ نانا مصطفیٰ کے شہر کو ناپاک کیا جائے، اس کی حرمت کو پامال کیا جائے، اس کے حرم کو ناپاک کیا جائے۔ یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنا جانا برداشت کیا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے سے جدا کرنا برداشت کیا، اپنے مادری وطن کو چھوڑنا برداشت کیا، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کو چھوڑنا برداشت کیا، جہاں بچپن گزرا اس گھر کو چھوڑنا برداشت کیے، جہاں جوان ہوئے ان جوانی گھر کو چھوڑنا برداشت کیا، اور جن کے بچے اس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ مصطفیٰ کے حرم کو ناپاک کیا جائے، مصطفیٰ کے شہر کے اوپر خون ریزی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل پر آمادہ ہو جائے۔ ارادہ فرمایا کہ اب یہاں نہیں رکنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارادہ فرما لیا کہ اب یہاں نہیں رکنا ہے. دوسرا دن آپ نے تمام گھر والوں کو جمع فرمایا، کہا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، اب ہم شہر مکہ چلے جائیں. کہا کہ ہر ایک کا سامان باندھ لیا جائے اور ہر ایک چیز تیار کر لی جائے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حکم دیا اور کہا کہ میں آ رہا ہوں. ہر ایک کے ساتھ سامان کو تیار کر لیا گیا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ 72 پر مشتمل، اس سے کم کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے جڑے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام نہیں تھے، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے جو 3 شہادتیں ہوئی وہ 3 صحابی رسول ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے. اور کربلا کے اندر بھی صحابہ کرام تھے. پہلے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اس کے بعد گھر کے لوگ گئے. البتہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کے ساتھ سامان باندھ لیا جائے، آج ہم نکل جائیں گے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک قبر انور پر آپ تشریف لے گئے. آج جو گنبد بنا ہوا ہے، آج جو سنہری جالیاں ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہ وہ گنبد شریف تھا اور نہ وہ جالیاں مبارک تھیں. صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب مبارک، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب مبارک اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت مبارک وہ حجرے عائشہ کے اندر مکان کے اندر، سادہ مکان، اس کے اندر تینوں حضرات کی قربت مبارک موجود تھی. اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. وہ نظارہ کیسا ہوگا؟ آج ہمیں وہ نظارہ نہیں مل سکتا. بس ہم اس گنبد خضرا کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. ہم سنہری جالیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا دل مچل جاتا ہے. تو اس حسین ابن علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج زندگی میں ایک مرتبہ ایک حاجی جاتا ہے، کبھی عمرہ نصیب ہو جاتا ہے. جب مدینہ المنورہ سے عام حاجی یا عام عمرہ کرنے والے شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کے کسی وجہ سے ہمیشہ کے لیے رہنا مدینہ المنورہ میں ہو جائے، قیام پذیر ہمیشگی کے لیے اس شہر مدینہ میں ہو جائے. اب امام کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ ہے، جس نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نبی کے کندھے پر سوار ہوئے ہو، جس نبی کے لعاب دہن کو لیا ہو، جس نبی کی انگلی پکڑ کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوں گے. آج وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مزار مبارک پر سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں نم ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ السلام. عرض کرتے ہیں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج آپ کو جس شہر مدینہ سے محبت تھی، آج حسین اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج آپ نے جس مدینہ سے محبت فرمائی، آپ نے جس شہر سے پیار کیا تھا، آج حسین اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. کافی ساری
بات امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام عالی مقام وہیں پر آپ تربت انور پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور اسی عالم کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کو دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ اور میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہوگا کہ شہزادے، اب جس وقت کے لیے میں نے تجھے تیار کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا تیری ذات پر، اب اس صبر کے امتحان کی طرف مجھے بڑھنا ہے، اور استقامت اور صبر کا مجسمہ بن کر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کا مجسمہ بن کر صبح قیامت تک کے آنے والے ہر ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ البتہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در مبارک سے آپ تشریف لے آئے اپنے گھر کی طرف، اور گھر پر آنے کے بعد آپ نے ہر ایک لوگوں سے کہا کہ سامان تیار ہو چکا ہے، کہاں کہ ہاں اب قافلہ جانے لگا۔ اب وہاں خاندان حسنین کریمین کے دو شخص مدینہ المنورہ کے اندر رہے تھے، باقی ہر کوئی کربلا کی سرزمین سے واپس آئے تھے۔ دو شخصیتیں ایسی تھی جو کربلا نہیں گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی، اور دوسری جو کربلا کے اندر میں نہ گئی ذات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام حسن مثنی، ان کا نام بھی باپ کے اوپر حسن مثنی، جس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانہ سلسلہ حسنی چلا، جس کے اندر یہ خاندان چلا، غوث الثقلین اور ان کے سلسلے کے لوگ چلے، حسن مثنی، یہ دو شخصیتیں۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام قاسم اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم سے عمر میں حسن مثنی چھوٹے تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مثنی بڑے تھے۔ واللہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ حضرت قاسم بڑے تھے یا حضرت امام حسن مثنی بڑے تھے۔ البتہ یہ دونوں شخص نہیں آئے، نہ آنے کی وجہ اب قافلہ جانے لگا، یہ دونوں حضرات بھی قافلے کے ساتھ چلے۔ امام عالی مقام امام حسین نے کہا کہ بیٹی شہرا، تمہاری طبیعت بڑی ناساز ہے، بخار کی حالت میں ہو، نہ سفر کر پاؤ گی، اور اتنا سفر اونٹنی کی پشت پر کر کے جانا تمہارے لیے ناگزیر گزرے گا، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں آنا ہے۔ اب چھوٹی سی شہزادی خواب کے اندر آتا ہے، کسی نے 3 سال، کسی نے 4 سال، حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک لکھی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی۔ آگے تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہو، پھر ہم تمہاری طبیعت علیل ہو جائے گی، تم خط لکھنا، تمہیں علی اکبر آئیں گے اور تمہیں ہمارے پاس لے آئیں گے۔ ضد کی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انہیں ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ اب حضرت امام حسن مصنع کے نہ آنے کی وجہ کہا کہ تمہیں بھی گھر کے دیکھ بھال کے لیے رہنا ہے، اور تمہارے بھائی حضرت قاسم تو ہمارے ساتھ آ ہی رہے ہیں، اب تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں یہاں گھر کا دیکھ بھال کرنا ہے، تم بھائی بہنوں کو یہاں پر رہنا ہے، اب تم سفر میں نہیں آ رہے ہو۔ امام حسن مصنع اور حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادے اور شہزادی دونوں مدینہ منورہ میں رہے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے ہر ایک ساز و سامان کے ساتھ، جس میں 1 مہینے کا، صرف 1 مہینے کا علی اصغر بھی ہے۔ تاریخ جب باب لکھے گی اور بیان کرنے والا مقرر جب بیان کرے گا، کاتب اپنی قلم کو چلا دے گا، اور جب ان نفوس قدسیہ کے بارے میں جب کہیں بھی بات ہوگی تو شہر فرش پر ان کی بات ہوگی۔ کیوں کہ دین آج میں اور آپ، جو میرے پاس علم نہیں تو آپ کے پاس علم ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، یہ کربلا والوں کا ایک اتارا ہے، یہ ان کے سروں پر اترا ہوا صدقہ ہے، جو صبح قیامت تک کے آنے والے ہر ایک مسلمان اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے نامہ اعمال سب کچھ قربان کر دے، تب بھی ان کے سر کا اتارا ہوا صدقے کے برابر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ دین اسلام سے ہمیں جس نے راستہ دکھایا، ہمیں قرآن بچا کر جس نے دیا، ہمیں دین اسلام بچا کر جس نے دیا، ہمیں شریعت مصطفیٰ جس نے بچا کر دی، یہی مصطفیٰ کے گھر والے تھے جو مدینہ نہ چھوڑتے اور یزید کی ظاہراً بیعت کر لیتے، تو آج ہمارے پاس قرآن تو ہوتا لیکن قرآن کی سمجھ نہ ہوتی، حدیث تو ہمارے پاس ہوتی، احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نالج نہ ہوتا، ہمارے پاس شریعت تو ہوتی لیکن کوئی اس کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ ہے ان کربلا والوں کا کہ جنہوں نے سفر شروع فرمایا۔ یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا، جس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور امام کی قیادت میں یہ قافلہ اٹھا۔ مدینہ المنورہ سے قافلہ روانہ ہوتا گیا۔ اب نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربت انور سے ہر ایک سلام کرتا ہوا یہ قافلہ گزرتا چلا۔ جہاں تک نگاہ پہنچی، امام پلٹ پلٹ کر اپنی نگاہ سے اس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھ کے چلے جا رہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارک آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آنسو سے نم ہو گئی، آنکھیں برسنے لگی، اور یہ قافلہ اب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچا۔ ایک حرم کو چھوڑا، دوسرے حرم میں داخل ہوئے۔ اب کہا کہ اب میں یہاں مقیم رہوں گا، اب یہاں اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں اپنی زندگی کے جو زندگی کی ایام باقی رہے ہیں بس اسے یہاں پورا کرنا ہے۔ امام نے ارادہ کر لیا اب مجھے مکہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کوفہ کے ستانا شروع ہوئی۔ پتہ چلا جب مکہ والوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ آ رہا ہے، ہر ایک نے خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے عمدہ دعوتیں تیار کی گئی۔ ہر ایک کے گھر
کہ دروازے کھول دیے گئے کہ امام ہمارے یہاں ٹھہرے، امام کے گھر والے ہمارے یہاں ٹھہرے، ہمارے گھر تشریف لے جائیں، ہمارے یہاں آئیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر نہیں ہونا تھا۔ آپ مکہ المکرمہ میں مقیم کے ارادے سے کریں گے، اب مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب اس کے علاوہ مجھے اور کہیں نہیں جانا ہے۔ تو وہاں پر بھی کوفیوں کے خط شروع ہو گئے۔ اب ایک بات بتاتا چلوں، اب کوفہ کے اندر جو شیعان علی تھے، اب انہوں نے ایک میٹنگ بلوائی، کہا کہ اب امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے، اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیوں نہ ہم نے خط لکھیں اور ہم نے بلوائے اور کہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہا کہ اور یاد رکھیں اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی بزدلی نہ دکھائے، کوئی انہیں دھوکہ نہ دے، بلوانے کے بعد کوئی انہیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ اس میٹنگ میں سب لوگوں نے کہا آج ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے، سب ایک زبان بولتے ہیں ہاں ہاں وہ ہمیں اباس کی ہمیں یہ صحیح کر دی، پریوار والے نے جائے ایک آج رام گلی میں جائے ایک ام گلی میں جائے، تو اتحاد بنا کے رکھو، اپنے درمیان کے اختلافات کو چھوڑ دو، جب دین اور مذہب کی بات آئے اپنے اختلافات کو چھوڑ دو، آپس میں اکٹھا ہو جاؤ تاکہ کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، کفر کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے اور کفر ہمیں دیکھ کر ہی اپنے ارادے بدل دے۔ ہمیں یہی سکھلایا گیا اور ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے بھی کبھی ہمیں یہ نہیں دکھلایا کہ ہمیں کافروں کے سامنے پیچھے ہٹ جانا ہے، ہمیں ان سے اختلافات نہیں کرنے ہیں۔ ہاں دین کے معاملے میں بات آئے تو ان کے سامنے